بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 دسمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توشہ خانہ درخواست کے حوالے سے جو نااہلی کی سزا ہے اس کو معطل کرنے کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی تھی اور اس پر کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، باقاعدہ طور پر 2 رکنی بینچ بنا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے اچانک سے۔ یہ کیا ہوا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدر پاکستان کی جانب سے بالآخر جو آج شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا اس پر انہوں نے جو ایکشن لیا ہے اور ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے بعد سائفر مقدمے میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہوئی، ان کو رہائی ملی، اور عدالت نے ان کو رہا اس وجہ سے کیا تھا کہ ہر صورت انتخابات کے لیے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو باہر ہونا چاہیے اور ان کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور وہ انتخابات میں جائیں اور اپنے ووٹرز کی کمپین کریں، اپنے انتخابی مہم کریں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 3 MPO کے تحت کل گرفتار کیا گیا۔ آج جب روب کار جاری ہوئی تو 3 MPO واپس لے لیا گیا۔ 3 MPO جب واپس لیا، جو DC تھے راولپنڈی کے، انہوں نے 3 MPO لیا 24 گھنٹوں کے لیے۔ ان کو پتہ تھا کہ جیسے ہی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں 3 MPO کو چیلنج کیا گیا تو ساتھ ہی 3 MPO واپس لے لیا گیا، اور شاہ محمود قریشی کو کہا گیا جی کہ آپ کی روب کار آ گئی ہے، آپ کو رہا کیا جاتا ہے۔ جب وہ باہر آئے تو باہر جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا، کس طریقے سے دھکے دے کر ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور تذلیل کی گئی ہے۔ 2 دفعہ ملک کے وزیر خارجہ رہنے والے اور ایک سینئر پارلیمنٹیرین جن کو سپریم کورٹ رہائی کا حکم دیتی ہے، لیکن ایک DC پہلے 3 MPO میں ان کو روک لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک SHO کی سربراہی میں آنے والی ٹیم نے دھکے دے کر ان کو DHQ حملہ کیس، جو GHQ حملہ کیس ہے، اس میں گرفتار کر لیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا مذاق کیا گیا، مجھے جھوٹے مقدمے میں پھر گرفتار کیا جا رہا ہے، میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے، میں بے گناہ ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہر صورت میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ پنجاب پولیس نے شاہ محمود قریشی کو دھکے دے کر گرفتار کر کے بختر بند گاڑی میں منتقل کیا اور نامعلوم مقام پر روانہ ہو گئی، اور بعد ازاں انہیں کسی تھانے منتقل کیا گیا، لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کسی عدالت میں جسمانی ریمانڈ کے لیے ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو اب ذرائع کی ہی خبر ہے کہ شاہ محمود قریشی کو GHQ گیٹ حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا اور ان کو عدالت پیش کر کے کل ریمانڈ لیا جائے گا، لیکن آج جب صبح سویرے ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو قانون کہتا ہے کہ آپ جلد از جلد مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں، تو لیکن ان کو پیش نہ کیا گیا۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی کو سائفر مقدمے کا بھی بتاؤں گا جیل ٹرائل کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی بیٹی جو مہر بانو قریشی ہے، اس نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہے۔ مہر بانو قریشی کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو غیر قانونی طور پر پابند سلاسل کیا گیا ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ انہیں کہاں لے جایا گیا ہے، شاہ محمود قریشی کو اغوا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہونے والے سلوک صاف شفاف اقدامات کو متاثر کر رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر اس معاملے پر ایکشن لیں۔ شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سب کی عزت کی ہے۔ پورا پاکستان شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی مذمت کر رہا ہے، اور یہ انہوں نے درخواست الیکشن کمیشن کو دی ہے اور الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ ہر صورت ہمیں ریلیف دے اور ہر صورت شاہ محمود قریشی کو رہا کرے۔ اب چونکہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ہماری جو معزز عدلیہ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، انہوں نے رہائی کا حکم جاری کیا تھا، تو بدقسمتی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہی، اور ایسے ہی جو تماشا ہے وہ کیا جا رہا ہے، پورے کے پورے ملک کو ایک غیر قانونی ریاست بنایا جا رہا ہے، جس کی اور یہ میرے خیال میں تماچا ہے جو آج شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ہے، یہ تماچا ہے ہماری جو عدالتی نظام اور نظام انصاف ہے اس پر۔ اور اب کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی بے توقیری پر کوئی ایکشن لے گی؟ سپریم کورٹ نے تو اس درخواست پہ ایکشن نہیں لیا جو درخواست دائر ہوئی کہ آپ کے احاطہ سے عمران خان کی درخواست دائر ہوتے ہوئے دستاویزات کو چھین لیا گیا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की तोशा खाना केस में नाअहली के खिलाफ अपील को नंबर अलाट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और इमरान खान की तोशा खाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के वकला, मैंने आपको कहा था कि सुबह सवेरे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं। जैसे ही उनको मौका मिला, सरदार लतीफ़ खान खोसा और उनके बेटे शहबाज खोसा खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर की हैं, इमरान खान के खिलाफ फैसले को मुअत्तली की इस्तदा की गई है। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में भी तौहीन अदालत दायर कर रखी है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों दरखास्तों के बारे में ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे स्टाफ से फ़ाइल छीन ली गई और धमकाया गया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा यह मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखा जाएगा, इसमें कोई आइनी इशू नहीं है कि जो अदालत में लगाया जाए। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा यह तो इंसाफ से रसाई से इनकार है। अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त के अंदर बहुत ही संजीदा इल्ज़ामात हैं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर बर वक्त केस जमा होता तो आज इतनी एमरजेंसी ना होती। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि 11 बजे तक ऑफिस से मालूमात आने पर देखेंगे। बाद अज़ां जो इमरान खान की दरख्वास्त है उस पर बाकायदा तौर पर जो तोशा खाना नाअहली से मुतल्लिक़ है उस पर नंबर अलाट किया गया और इमरान खान को उसमें केस को नंबर लग गया और एतराज़ात ख़त्म हुए और दरख्वास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस ने काबिल समाअत करार देते हुए उस पर नंबर लगा दिया और बाकायदा तौर पर बेंच में तश्कील के लिए मामला चला गया मुअज़्ज़ज़ कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास। जब तारिक मसूद के पास समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत हुई, वकील शहबाज खोसा ने कहा कि तोशा खाना केस में नाअहली ख़त्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं, तोशा खाना केस कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशा खाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नाअहली से मुतल्लिक़ फ़ैसला मुअत्तल होने से सज़ा मुअत्तल नहीं होती। हमारे सामने दरख्वास्त है कि तोशा खाना केस का फ़ैसला मुअत्तल हुआ तो सज़ा भी ख़त्म हो। फ़ैसला मुअत्तल होने से सज़ा ख़त्म होने की कोई अदालती नज़ीर पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि मखदूम जावेद हाशमी के ख़िलाफ़ फ़ैसले के साथ सज़ा भी ख़त्म की गई थी। पूरी कौम इस केस को देख रही है जिसमें बानी पीटीआई को 3 साल के लिए नाअहल किया गया है। अदालत देखे कि कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सज़ा सुनाई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आपकी दरख्वास्त को 2 रुकनी बेंच सिर्फ खारिज कर सकता है, कर दें। 2 रुकनी बेंच आपको बुरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच का फ़ैसला है। क्या पता ये केस अहम नुकात से मुतल्लिक़ हो और उसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी फाजीसा साहब भी आ जाएंगे। वकील ने कहा कि अदालत जजेस बुलाकर अभी भी बेंच बना सकती है। जिस पर तारिक मसूद ने कहा कि जजेस यहाँ दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठाकर समाअत करें। जजेस कमरे अदालत से उठकर चले गए। क्या जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त को चूँकि लार्जर बेंच सुनेगा और अभी जजेस दस्तयाब नहीं हैं तो आपकी दरख्वास्त को नहीं सुना जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो नंबर लगा था तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी उसको कल के लिए 28/12 के लिए 561, 560 और 561/2023 ये 2 दरख्वास्तें थीं, इसको दायर किया गया था और उसमें जो 2 रुकनी बेंच बना था अतर मिनल्ला और सरदार तारिक मसूद उसने सुनना था, लेकिन बाद में एक नोटिस जारी कर दिया। पहले कल के लिए 28 दिसंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया, बाद में एक नोटिस जारी किया गया। इट इज़ नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न लॉ ऑफिसर्स, एडवोकेट्स, प्रोसिक्यूटर्स जनरल और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एंड लिटिगेंट पब्लिक दैट ऑल द केसेस फिक्स्ड इन दी फाइनल कॉज लिस्ट नंबर 51/2023 एंड सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट नंबर 560/23 और 561/2023 ऑन 28/12/23 बिफोर बेंच 1 कंप्राइजिंग ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जो ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला हैव बीन डीलिस्टेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सेट बेंच कि जी बेंच अवेलेबल नहीं है, इस वजह से कल समाअत नहीं हो सकेगी। जो कुछ आज शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ, होना तो ये चाहिए था कि अदालत कल ही इसके ऊपर समाअत करती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देती, लेकिन बदकिस्मती से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कल समाअत करने से इनकार कर दिया। इमरान खान की दरख्वास्त जनवरी के पहले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। उसके लिए हो सकता है कि उसी 7 रुकनी बेंच के सामने ही दरख्वास्त लग जाए जहां नवाज शरीफ की ताहयात नहली का मामला है कि आया अगर सज़ा मुअत्तल हो जाए तो उसके बाद जो नहली है वो भी मुअत्तल होती है या नहीं होती। ये बेंच भी उम्मीद यही है कि उसी 7 रुकनी बेंच के पास लग जाए। अभी 7 रुकनी बेंच अनाउंस नहीं हुआ कि कौन से जजेस उसमें शामिल होंगे। और साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दरख्वास्त है उस पर कल बेंच अवेलेबल नहीं है,
اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی ہفتے بینچ سنتا ہے، چونکہ دھڑا دھڑ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو کیا عدالت اس پر کوئی ریلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ عارف علوی کی جانب سے بڑے عرصے بعد خاموشی توڑی ہے عارف علوی نے، اور عارف علوی نے کہا ہے کہ ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف پامال کیا جائے۔ کاغذات نامزدگی چھیننا، مظاہرین کے خلاف بے رحمانہ کارروائی اور اب دو حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک پر حکام کو ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ رجت پسند دلائل کے ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں، مناسب نہیں، کیونکہ پاکستان کو بدلنا ہوگا، اور اگر ہم بحیثیت قوم اس پر متفق ہیں تو آج سے بہتر کوئی دن نہیں ہے۔ یہ صدر پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ صدر پاکستان آج تک تو خاموش تھے، اور وہ کیوں خاموش تھے اس کا جواب صدر پاکستان خود دے سکتے ہیں، لیکن اب صدر پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس سارے معاملے پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جبکہ سائفر مقدمے میں جو بڑی تیزی کے ساتھ ٹرائل آگے بڑھ رہا تھا، جس پر کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونے جا رہی ہے، فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور اس میں جو 4 دسمبر کی کارروائی ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور جو خفیہ ٹرائل ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ تو تمام درخواستوں پر کل 28 اگست کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ تو اس میں جو جج ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب، ان کی اچانک صحت خراب ہو گئی، اور وہ سائفر مقدمے کی جو سماعت ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور اس وجہ سے سائفر مقدمے پر سماعت بغیر کارروائی پرسوں 29 دسمبر کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہی چاہتی تھی کہ 28 دسمبر کو ہو سکتا ہے اسٹے مل جائے، اور اس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل جائے۔ اب جب کہ معزز سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے ریمارکس دے چکی ہے، تو اس کے بعد یہ سائفر ٹرائل کا جو سارے کا سارا ڈرامہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل 28 دسمبر کو کیا ہوتا ہے، اور جج صاحب کی صحت کی جو علالت کی خبر آئی ہے تو وہ کب تک تشریف لاتے ہیں، اور یہ ٹرائل کب آگے چلتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔